نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اہل ایمان کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے شکر گزار کس طرح تھے، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس کا کچھ تذکرہ آپ نے سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت صبر کرنے والے صابر کس طرح تھے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم آج کے خطبہ جمعہ میں سماعت کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے کسی بھی بندے پر کوئی بھی تکلیف ہو، بھوک ہو، قحط، فقر اور فاقہ ہو، خوف کی حالت ہو، دوسرے لوگوں کی طرف سے ایذاء اور تکلیف کا سامنا ہو، یا پھر کسی بندے کو کسی محبوب چیز اور بندے کی جدائی کا سامنا کرنا پڑے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھے گا تو اسے یہ سارا کچھ آپ کی زندگی میں ملے گا، اور پھر جو آپ نے ایسے حالات میں کیا ہے وہ اسے کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر طرح کے حالات پہ آپ صبر کریں۔ ان حالات میں صبر کا راستہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، جو لوگ کہہ رہے ہیں نا آپ اس پر صبر کریں۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ فاصبر صبرا جمیلا، وہ صبر کیجئے جو خوبصورت ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ اس طرح صبر کیجئے جس طرح سابقہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اللہ نے اتنا کٹھن، مشکل اور ایسے حالات سے بھرپور اس لیے کیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ بہترین نمونہ بن سکیں۔ کسی بندے کے لیے کسی بھی حالت میں ایسا نہیں ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ نہ ملے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو منافقوں کی طرف سے بڑی تکلیفیں دیکھنی پڑی۔ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ایک منافق کہتا ہے اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو مدینہ سے باہر پھینکے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بات پہنچ گئی، آپ نے اسے بلایا، اسے پوچھا کہ تو نے یہ بات کی ہے؟ وہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذل کہہ رہا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا، میں نے یہ بات کی ہی نہیں ہے، جس نے آپ کو پہنچائی ہے اسے غلطی لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی بھیجی اور قرآن مجید میں اس کا ذکر قیامت تک کے لیے شامل کر دیا۔ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اس بدبخت نے، رئیس المنافقین نے یہ بات کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ بڑی تیاری کر کے آئے ہیں مکہ کے مشرک، احد کا میدان سجنے کو جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ساتھ لیا ہے مارکا کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو جواب دینے کے لیے۔ ایک تہائی لشکر کا ایک حصہ وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس کو قائل کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے اور اپنے ساتھ واپس لے کے مدینہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 حصوں کے ساتھ مدینہ پہنچے، احد کا میدان سجا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معرکہ لڑا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں طرز عمل کیا تھا؟ صرف صبر ہے۔ یہی رئیس المنافقین ہے، ایک غزوہ سے واپسی پر آپ کی سب سے محبوب بیوی پر تہمت لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں، 1 ماہ تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے ہیں۔ سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی اور اس بدبخت کو اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹا قرار دیا۔ اتنی تکلیف کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ نے صبر کیا۔ چکی کا پاڑ گرا کے آپ کو قتل کرنے کے پروگرام بنائے، کافروں کو، یہودیوں کو، مشرکوں کو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اکٹھا کیا ہے۔ ہم اندر سے مدد کریں گے، تم باہر سے حملہ کرو گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کا سر کاٹ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں، لوگ باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ معاف کیا آپ نے، عذر قبول کیے، انہوں نے بخشش کی دعا کے لیے کہا، آپ نے دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے اور ان کے اندرونی معاملات کو اللہ کے سپرد کیا ہے۔ کیا ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ آج صبر کی یہ مثالیں قائم کر سکتے ہیں؟ تبوک سے واپسی پر کچھ منافق اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے متعلق مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، منفی باتیں ہیں، نازیبہ باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے ہم تو ویسے سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے مذاق کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ ہی ملا، اس کے رسول ہی ملے ہیں، اس کی نشانیاں ہی ملی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی تحمل سے، صبر سے، برداشت سے کام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقوں کے نام بھی بتا دیے جو آپ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے آنے والی ہر طرح کی پریشانی، ایذا، تکلیف، دکھ پر سوائے صبر کے کچھ نہیں کیا۔ بعض مواقع پر سختی کی ہے، بعض مواقع پر نرمی کی ہے۔ وہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جب وہ فوت ہوا، اس کا بیٹا آیا، اللہ کے نبی آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ وہ نبی جس نے ساری زندگی اس رئیس المنافقین کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا
اللہ کے نبی آپ اپنی قمیض مجھے دے دیجیے کہ آپ کی قمیض میں میں اپنے والد کو کفن پہنا دوں. آپ نے اپنی قمیض دے دی. ہماری دشمنیاں، ہمارے معاملات، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیا اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں؟ ہمیں لوگوں نے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں؟ کیا لوگوں نے ہمارے قتل کے پروگرام بنائے ہیں؟ کیا لوگ ہماری جائیداد ہتھیانے کے پیچھے پڑے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن وہ صبر نہیں ہے، وہ برداشت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں. مکہ کے اندر کی ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صبر سے عبارت ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اپنے ساتھیوں پر ظلم ہوتا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہوا ہے ابو جہل نے کیا، اس کے ساتھیوں نے کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا. سارا خاندان ساتھ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال گزارے ہیں. بچوں کے رونے کی آوازیں ہیں، دودھ نہیں مل رہا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی رہائش نہیں ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتے کھا کے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوکے رہ کے پیاس برداشت کر کے آپ نے وہ قید کاٹی ہے. آپ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں بھوک کو، فقر فاقہ کو، تو وہ 3 طرح کی تھی. ایک وہ تھی جو دشمنوں کی طرف سے آپ کو دیکھنی پڑی ہے، جیسے یہ شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چراتے تھے، تجارت کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حالت ہے، آپ پر آنے والی بھوک ہے، فقر اور فاقہ ہے، یہ دشمنوں کا مسلط کرتا تھا. اس میں بھی آپ نے صبر کیا. اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی معاشی حالت بہت کمزور تھی، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا ہے، جتنا ملا ہے، آپ نے اس پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. آپ کی دعا ہی یہ ہوتی تھی، یا اللہ آل محمد کو اتنا دے دے جتنا اس کو کافی ہو جائے. زیادہ آپ نے اللہ سے کبھی مانگا ہی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوف میں مبتلا کیا گیا، کسی کو خوف میں مبتلا نہیں کیا گیا. جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں اس دین کے معاملے میں کسی کو نہیں دی گئی. اور کہتے ہیں میرے اوپر 30 دن آئے ہیں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں آ جاتا تھا، معمولی سا وہ کھانا ہوتا تھا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 2 چاند گزر جاتے تھے، آل محمد کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. کسی نے پوچھا کہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا، تو وہ کہتی پانی پہ اور کھجور پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا. خندق کا موقع ہے، دشمن نے محاصرہ کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک چٹان آ گئی ہے، کسی سے نہیں ٹوٹ رہی. آپ نے فرمایا کہ میں اس کو توڑتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق میں اترے اور جب کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جاتے، آپ پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے، تو آپ کو بتایا جاتا کہ ہاں ہے. آپ فرماتے کہ لاؤ، اور آپ تناول فرما لیتے. جب آپ کو پتہ چلتا بتایا جاتا کہ آج گھر میں کچھ نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پھر میں روزے سے ہوں.
میرے اوپر ایسے کتنے دن آئے ہیں، میں نے کتنے روزے اس طرح رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس موجود تھی اور گروی تھی، اور اس سے آپ نے 30 سا جو ادھار لیے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوئے تھے، آپ بیدار ہوئے تو آپ کی کمر پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر بنا دیتے ہیں، بچھونا تیار کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا غرض، میری دنیا میں مثال اس مسافر کی طرح ہے جو جاتے ہوئے کسی درخت کے نیچے سستا لیتا ہے، آرام کر لیتا ہے اور پھر وہ آگے چل پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس طرح گزری۔ یہ دوسری حالت تھی کہ جو آپ پر تھی کہ معاشی حالات اس قدر تنگ تھے، اور آپ پر تیسری حالت فقر کی، فاقہ کی، بھوک کی وہ تھی کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑا مال دیا، بہت عطا کیا، اتنا کچھ ملا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ جہاں سے جو ملتا تھا اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے مختص کر دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، 5واں حصہ کسی کو نہیں ملے گا، 5واں حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال فے جو لڑائی کے بغیر کسی دشمن کا، یہودیوں کا، مشرکوں کا، اگر مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا، جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، کوئی پابندی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے کوئی ضابطہ نہیں تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اختیار تھا۔ خیبر کے اندر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حصہ ملتا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ آپ جو آتا تھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ آپ کا خرچ کرنے والا ہاتھ بہت بڑا تھا، خرچ کرنے کے اندر آپ انتہائی سخی تھے۔ آپ کی جو آخری زندگی کے سال ہیں وہ اس میں اگر حالات اس طرح کے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس آتا تھا وہ آپ اس کو خرچ کر دیتے۔ اور جب ہماری ماؤں نے، امہات المؤمنین نے تقاضا کیا کہ ہمارا خرچ بڑھایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کے لیے ان سے جدائی اختیار کی، اور ایک ماہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری بیویوں کو اختیار دیا کہ اگر آپ کو دنیا سے غرض ہے تو میں آپ کو دنیا دے دیتا ہوں اور رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر آپ کو میرا ساتھ چاہیے، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر یہی کچھ ہے، اسی میں گزارا کرنا ہے، اسی طرح رہنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو موقع دیا، آپ سوچ لیں، مشورہ کر لیں، لیکن ہماری ان ماؤں نے بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی مشورے کے دنیا کو اختیار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو اختیار کیا۔ میرے محترم بھائیو، ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، ہماری زبان پر یہ اعتراف اور اقرار موجود ہے، لیکن ہم اپنے عمل کو دیکھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے ہمارے لیے اسوہ نمونہ رکھا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اسوہ حسنہ ہمیں اپنی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے بھی مسائل ہیں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، محلے کے اندر رہتا ہے، معاشرے کے اندر رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعامل کرتا ہے،
اور پھر لوگوں کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو کسی کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے، جو کسی کے ساتھ تعامل کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے میرا گھر پہاڑ کی چوٹی پہ ہو اور وہاں مجھے ہر طرح کی سہولت میسر ہو، نہ میں کسی کو دیکھوں، نہ میں کسی سے ملوں، نہ مجھے کسی کے ساتھ تعامل کرنا پڑے۔ وہ مومن آپ نے بہتر قرار دیا جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے اور ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ان معاملات میں بھی دیکھنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے عزیز لوگوں کی جدائی کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد فوت ہو چکے تھے، پیدائش کے کچھ دیر بعد آپ کی والدہ فوت ہو گئی، آپ کے دادا بھی جلد ہی آپ کو داغ مفارقت دے گئے۔ اپنے چچا کی پرورش میں آئے تو جوانی کے اندر ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا بھی فوت ہو گئے۔ اسی سال آپ کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین وہ بھی فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں بھی فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی نرینہ اولاد تھی ساری بچپن کے اندر آپ کے ہاتھوں میں ہی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی ساتھی تھے، آپ کے جانسار تھے، جو آپ کی زندگی میں ہی آپ سے الگ ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی آپ نے ایسی بات نہیں کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، کوئی آپ کی طرف سے ایسا فعل نہیں ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والا ہو۔ ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف اور صرف صبر تھی۔ تو ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں، اپنے خاندانوں کو دیکھتے ہیں، تو ہر طرح کے حالات میں جو رونا ہے، جو گریبان پھاڑنا ہے، جو آنسو ہیں، جو بین ہے، جو ماتم ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت یہ ہے، اسوہ یہ ہے، نمونہ یہ ہے، اور دوسری طرف ہمارے طرز عمل، ہمارے رویے یہ ہیں۔ یا تو ہم وہ نہ کریں کہ بھی دعویٰ ہے، نعرہ ہے اور ہم امتی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اتباع وہ ہم کر رہے ہیں، یا پھر ہم اس کو بدل دیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر میں بچیوں کو بھی سکھائیں، اپنی بیویوں کو بھی وہ یہ ساری چیزیں سکھا کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں دنیا سے تو ہمارے یہی بچے ہم پر بین کر رہے ہوں، ہمارے یہی بچے ہم پر ماتم کر رہے ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آنسو آ جانا یہ اور بات ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، یہ دل میں رحم کی وجہ سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا پر وہ خوش رہنا، صبر کرنا،
یہ شریعت کا ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔